बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अक्सर इस्लामिक वॉइस की तरफ से तमाम मोमिनीन बहन भाइयों को सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौत से 40 दिन पहले क्या होता है। मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में क्या महसूस होता है, उसे क्या नज़र आने लगता है, ये तमाम सवालात के जवाब हदीस की रूह से आपको देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि इन बातों पर नबी करीम ने क्या कहा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात को जान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए? तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्ला दे देंगे। चुनाचा एक वक्त आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और रूह कब्ज़ करने के लिए बात कही तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूँगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के बाल जो हैं वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई है वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो ये 3 निशानियाँ मलकुल मौत ने बतलाईं और मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग इनको नहीं समझते, लोग इनको नहीं मानते हैं। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी और तकवा में मशहूर था, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उसकी तारीफ़ करें और उसके लिए दुआएं करें तो ये इसके लिए नेक होने की निशानी है। इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोबत भी इंसान की नेक होने की निशानी है। हुस्न खात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह ताला की अताअत पर इस्तकामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़मन, सच्चाई परहेज़गारी, तौबा, मौत कसरत को याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फ़िक्र और नेकोकारों लोगों की सोबत काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती हैं और इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़िया निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फ़रिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये शख्स नेक हालत में मरा है। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने उसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, उसको दिखा देता है तो उसकी रूह खुश होकर निकलने का कासिद करती है। उस वक्त ये शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले उसके पास एक शैतान भेजता है, वो उसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है यहाँ तक कि बुरी हालत में मरता है।
اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا، اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کی سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے، اور کافر کی جان ہونٹوں تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس کی حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہو۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ضمن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ضمن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر سے فرمایا کہ رسول کریم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو کرتا ہے شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشیدہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی۔ گلے میں آواز پل پلٹ کر کھائی جیسا کہ جو ان اونٹ کو گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین کرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیے ہیں، اس کے پتے تمام خلائق کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی تو 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے اور اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن تو نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے، تو یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد السلام کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ یہ تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں نے تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا، میں نے کہا تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں نے تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔
اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہیں۔ ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربی بن انس سے پوچھا مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالحہ اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین کرام، اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، نیچے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے اور تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔